احمد شکور ملتان سے، کیا مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی؟ کیونکہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث 793 ہے کہ جس نے اذان سنی اور نہ آیا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کے قریب میں رہتا اس کی نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے، مسجد کے باہر ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جماعت کی تاکید پر محمول ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا کہ گھر میں نماز پڑھو گے تو فرض ہی ادا نہیں ہوگا، فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن بہت ناقص ہوگا، تو بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے مسجد کی جماعت مرد پہ ضروری ہے، وہ جائے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں۔ ہاں کبھی کوئی کبھار کوئی مسئلہ ہو، کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے۔ محمد جنید میواتی انڈیا سے، ہمارے یہاں ایک شادی کا رواج عروج پر ہے اور ہر آدمی ایک ہی شادی کرتا ہے، کوئی 2 شادی کر بھی لے تو اس کو نظر بد، اچھا اس کو نظر بد نہیں بولیں بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن لوگوں کی نظر بد سے ڈرتا ہوں۔ آپ کے بیان سن کر مزید دوسری شادی کی خواہش بڑھ رہی ہے، آپ مجھے کوئی ایسی صورت بتائیں جس سے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری شادی کر لوں۔ آپ کا خیال یہ کہ جب آپ دوسری شادی کریں گے تو بدنام ہو جائیں گے، تو بدنام ہو کر اگر کوئی عورت آپ کو مل جائے تو میرا خیال ہے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی عورت کی طرف اتنی رغبت رکھی ہے کہ بدنامی مول لے کے تو لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائی۔ تو اگر آپ سوسائٹی میں بدنام ہو جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں ایک عدد بیوی آپ کو مل جاتی ہے، سبحان اللہ، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ بڑا کام کا سودا ہے۔ بیوی کی ویلیو آپ کے نظر میں لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کو بیوی ملے گی، آپ اپنی ڈیزائرز پوری کر سکو گے اس سے، آپ جو ہے ساری زندگی ایک عورت کی کفالت کرو گے، اس کی نظر میں آپ اس کی وجہ سے آپ اللہ کی نظر میں بہت بڑے بن جاؤ گے، آپ کا مقام ہو جائے گا، پھر اس سے آپ کو اولاد ملے گی، بڑھاپے میں آپ کا سہارا ہوگی، خاندان آباد ہوگا آپ کا، لائف کو آپ انجوائے کرو گے۔ تو لوگوں کی بدنامی اور لوگ بھول جائیں گے تھوڑے دنوں میں، جو آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے تھوڑے دنوں میں ان کو بھی خیال آئے گا کام تو بندے نے خاندانی کیا یار، کاش ہم بھی کر لیتے۔ جو بھی مرد کے بچے ہوں گے ان کے دل میں یہی خیال آئے گا۔ تو لوگوں کی بدنامی سے نہ ڈریں آپ۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ 2 شادیاں کیں اور پہلی یا دوسری بیوی کا حق ضائع کر دیا آپ نے، عدل نہ کیا، پھر اللہ آپ کو قیامت میں نہیں چھوڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں، عدل نہیں کیا، قیامت میں اس حال میں آئے گا آدھا دھڑ فالس زدہ ہوگا اس کا۔ تو اس لیے اللہ سے ڈریں آپ، 2 شادیاں ضرور کریں لیکن دونوں میں عدل انصاف، دونوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ دوسری کی وجہ سے پہلی کو کے ساتھ ظلم نہیں کرنا اور پہلی کی وجہ سے دوسری کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ اگر شرط پوری کر رہے ہیں تو لوگوں کو باتیں کرنے دیں میرے بھائی، لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے۔ تو پھر بھی فائدے کا سودا ہے، اگر لوگ برا بھلا کہہ بھی رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو آپ کی پسند کی بیوی مل جائے، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے بھائی۔ اچھا میرے بھائی، مکرم صاحب نے پوچھا جب ہم چھوٹے تھے تو چارپائی یا کرسی پر بیٹھے ہونے کی حالت میں اگر ٹانگیں ہلا رہے ہوتے تھے تو ہمارے بڑے منع کرتے تھے، آپ بتائیں کہ کیا اس میں کوئی شرعی قباحت ہے؟ جی بالکل قباحت ہے، اوٹ پٹانگ کام ہے، آپ بیٹھے ہوئے بلا وجہ ٹانگیں ہلا رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن سہن کے آداب سکھائے ہیں۔ اب ہر چیز تو نہیں ایسے کہ ایک ایک چیز کو بتایا ہو، ایک نارملی جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایک جو ہے جب بھی کہیں مجلس میں بیٹھیں تو آداب کا خیال کریں۔ تو جب بھی کوئی ایسے چارپائی ہے اس پہ بیٹھا ہو اور یوں ٹانگیں ہلا رہا ہو، برا لگتا ہے دیکھنے میں وہ۔ تو جب بڑوں کو ایک چیز بری لگ رہی ہے تو یہی کافی ہے اس کے غلط ہونے کے لیے، الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس پہ۔ باقی لوگ کہتے ہیں اس پہ فرشتے جھولا جھولتے ہیں یا یہ بیکار بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بنت عبداللہ لاہور سے، میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، تو کیا جب وہ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو اسے اتار لیتے تھے؟ اگر ہم اس طرح کی کوئی انگوٹھی پہنے تو ہمیں کیا بیت الخلاء جاتے ہوئے اتار دینا ہوگا؟ جی ہاں بالکل اتار دینی چاہیے۔ ریاض احمد اسلام آباد سے، کراچی کے رہنے والے اگر اسلام آباد میں جاب کر رہے ہیں تو حکومت جو ان کو ٹریولنگ الاؤنس دیتی ہے، تو اگر وہ کراچی نہ آئیں اور اسلام آباد میں ہی رہیں تو اس ٹریولنگ الاؤنس کا کیا حکم ہوگا؟ حکومت جو ایسے الاؤنس دیتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے بس وہ آپ اس کے مالک ہیں، اب آپ بے شک ٹریولنگ کریں یا نہ کریں، تو الاؤنس ایک طرح سے تنخواہ کا حصہ ہی ہوتے ہیں، تو جائز ہے ان کا استعمال۔ انڈیا سے اگر کسی نے انڈیا سے پوچھا ہے کسی نے، اگر کوئی فرض نماز ادا کر رہا ہو اور اس کے سامنے اس کا موبائل فون ہو اور موبائل فون میسج آنے پر کھل جاتا ہے اور اس کی تصویر وال پیپر پر کھل جاتی ہے، بہت بڑی فلم ہے بھائی صاحب تو کیا حکم ہے؟ کیا وہ نماز واجب الادا ہے؟ نہیں میرے بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ کتنی لمبا سوال۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے سامنے اس کا موبائل فون ہو، موبائل فون پر میسج آیا ہو، میسج آنے سے اس کی تصویر میسج آنے پر وال پیپر کھل گیا ہو، وال پیپر اس کی تصویر کھل گئی ہو، تو یہ تو ڈیجیٹل تصویر ہے، ویسے بھی یہ ہماری نظر میں تصویر نہیں ہے، تو نماز ہو جائے گی آپ کی میرے بھائی۔
انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، ایک آدمی نے مسجد بنائی ہے مگر وہاں کوئی کمیٹی نہیں ہے، مسجد میں جملہ امور اس کی مرضی کے مطابق ہی طے پاتے ہیں اور امام اور مؤذن وغیرہ بھی اسی کے حکم پہ چلتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے دوست کہتے ہیں یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو ذاتی پراپرٹی جیسی ہے، تو کیا اس مسجد میں نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز کا ثواب ملے گا؟ اگر اس نے مسجد کے لیے وقف کر دی ہے اور متولی خود ہے اور اپنے ذاتی پیسوں سے خریدی ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنے ذاتی اس پیسوں سے اگر اس نے مسجد خریدی ہے، چندہ نہیں کیا، تو پھر وہ متولی بھی خود ہے اور اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے مسجد، تو جائز ہے، لیکن بشرطے کہ کوئی ناجائز کام نہ کر رہا ہو، جیسے اپنی تنخواہ بہت زیادہ رکھ لی پتہ چلا، یا ملازموں کو کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہا، یا نمازیں ٹائم پہ نہیں پڑھا رہا، یا خود کی قرات ٹھیک نہیں ہے پھر بھی زبردستی امام بنا ہوا ہے، تو ایسا کوئی شرعی طور پہ ناجائز کام اگر نہیں کر رہا تو پھر کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ اگر چندے کے پیسوں سے مسجد خریدی ہے تو بھائی پھر پراپر وے میں اس کا وہی حکم ہے جو ہے، کیونکہ اپنی ملکیت نہیں ہے تو پھر اس میں باقاعدہ کمیٹی بنانی پڑے گی اس کو، مسجد تو پھر بھی ہے، وہ نماز ہو جائے گی، لیکن اس پر لازم ہے کہ وہ کمیٹی بنائے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں پر ایک آدمی کا قبضہ جب ہوتا ہے تو پھر آگے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بدگمانیوں کا موقع ملتا ہے، مالی لین دین میں بڑی گڑبڑیں ہوتی ہیں، تو پراپر کمیٹی بنائے، کوئی اس کے آڈٹ کا، چندے کے حساب کتاب کا پورا سسٹم بنائے وہ، تو لوگوں کو چاہیے اس کو اس پر مجبور کریں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ میرے بھائی دیکھو، وسیلے سے جب ہم دعا مانگتے ہیں، چاہے نبی کا ہو یا کسی کا بھی ہو، تو اس کا مطلب پوچھا جائے گا کہ اس وسیلے کا مطلب کیا ہے۔ اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، اور میری نیت یہ ہے کہ نبی کے وسیلے کا مطلب میں نبی کا امتی ہوں، مجھے نبی سے محبت ہے، تو اس کی لاج رکھ لے تو اللہ کو اپنے نبی سے جیسے محبت ہے، نبی کے امتیوں سے بھی ہے، تو یہ واسطہ ہم دیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نبی کی محبت کا واسطہ دیا جا رہا ہے یا نبی کی امتی ہونے کا واسطہ، تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بلکہ دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا اس میں۔ اور اگر وہ کہتے ہیں نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، کیا مطلب؟ تو نبی کے ذریعے، یعنی نبی گویا مختار کل ہیں، تو نبی کو بیچ میں یعنی نبی کے ذریعے سے جو ہے نبی کریں گے میرا یہ کام، جیسے ہم پولیس میں جا کے کہتے ہیں کہ بھائی ایس ایچ او سے کہتے ہیں کہ پولیس کے ذریعے آپ یہ ہمارا یہ کام کر دیں اپنے ماتحتوں، تو پولیس کر رہی ہوتی ہے، تو یہ پھر شرک ہے، کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات نہیں دی ہیں، جو بھی اسباب سے ہٹ کے اختیارات ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں، تو اس طرح وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے۔ اور اگر سرے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، ہم کہیں تمہارا مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ کیا کوئی مطلب نہیں ہے؟ تو پھر یہ بے وقوفی ہے کہ جب آپ کو اپنی بات کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے تو آپ ان الفاظ سے، یعنی اس کو ایک، جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو آپ کیوں ان الفاظ سے دعا مانگ رہے ہو بھائی، جس کا مطلب ہی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے مطلب پوچھا جائے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ الکوہل کا پرفیوم لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ محمد تامل ناڈو انڈیا سے، بالٹی میں ہاتھ ڈال کر وضو کر سکتے ہیں اور اس بالٹی کے پانی سے دوسرے آدمی بھی وضو کر سکتا ہے؟ بالٹی میں اگر پانی ہو اور آپ بے وضو ہو تو اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو پانی مستعمل ہو جائے گا، اس پانی سے کوئی بھی وضو نہیں کر سکتا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو مگے سے پہلے پانی نکال کے ہاتھ دھو لیں، یا تھوڑا سا ہاتھ ڈالیں، چلو بھر ہاتھ ڈالیں، پورا ہاتھ ایسے اندر نہ ڈبوئیں، تھوڑا سا چلو سے ہاتھ سے پانی نکالا اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا، اس کے بعد پھر ہاتھ ڈال کے وضو کریں اس میں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میرے والد صاحب مجھے گھر سے باہر جانے نہیں دیتے اور کبھی جانے دیں تو چھپ چھپ کر پیچھا کرتے ہیں، مجھے پرائیویسی نہیں دیتے، تھوڑی رہنمائی فرمائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ والد صاحب کی بات ماننی چاہیے، والد صاحب کا مقصد ہے آپ بگڑ نہ جائیں، تو اس عمر میں بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ آپ کی عمر کتنی ہے، لیکن ٹین ایجر لگ رہے ہیں آپ، تو اس لیے والد صاحب نگرانی کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باقی والد صاحب کو چاہیے بچے کو تھوڑی دیر باہر دوستوں میں کھیلنے دیں اپنی نگرانی میں بے شک، لیکن اگر بچہ کہ بالکل ہی کھیلتا کودتا نہیں ہے لڑکوں میں تو پھر وہ بہت ہی چھوئی موئی بن جاتا ہے اور اس میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوتا، تو اچھے دوستوں کی صحبت اس کو دیں تاکہ وہ کھیلے، لڑکوں میں کھیلے گا تو لڑکا پن پیدا ہوگا اس کے اندر، لڑکیوں میں کھیلے گا تو لیڈیز پن آئے گا اس کے اندر، اور کسی میں بھی نہیں رہے گا تو ویسے ہی نفسیاتی مریض بن جائے گا، وہ نہ لڑکوں میں لڑکیوں میں عجیب سا بن جائے گا، پاگل سا ہو جائے گا، ایسے بچے چھوئی میں بن جاتے ہیں۔ تو تھوڑا لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں نا، تھوڑا بدماش قسم کے، تھوڑا سا بچے کو اس میں کھیلنے دیں۔ ہاں ایسے نہ ہو کہ چرسی ہیروئنچیوں میں بٹھانا شروع کر دیا یا موبائل پہ فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ پھر ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو۔ باقی بچے کو اس طرح بالکل چھوئی میں بنانے سے بچے کا نقصان ہوتا ہے۔ باقی آپ کے ابا کو تو، آپ کو تو میں یہی کہوں گا ابا کو نگرانی کرنے دیں آپ، کیونکہ اب باپ زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔
پاکستان کے مجھے میں 4 سال سے ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں. ہم نے کوئی حرام رشتہ نہیں رکھا. صبح صحیح وقت کا انتظار کیا. لڑکے نے بڑی مشکل سے اپنی اماں کو منا کر میرے گھر رشتہ بھیجا. اپنا کماتا ہے ماشاءاللہ, شریف ہے, دیندار ہے, سبحان اللہ. اب میرے والد رشتہ نہیں کر رہے کیونکہ لڑکے کے والد فوت ہو چکے ہیں. میرے ابو کہتے ہیں کہ مجھے اس کے ماموں, چاچو, تایا, پورے خاندان سے ملنا ہے. مجھے تسلی نہیں وغیرہ وغیرہ. اس کی کوئی اچھی بات نہیں دیکھ رہے, بس برائی نکال لیتے ہیں. میرے ابو پورے خاندان سے ملنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیا اس بنیاد پر انکار کرنا ٹھیک ہے؟ کیا عزت, شرافت, دینداری کی کوئی اہمیت نہیں؟ میرے لیے صورت میں کیا بہتر ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. بھائی آپ کے ابو اس کے خاندان سے اس لیے مل رہے ہیں کہ وہ سچی مچی میں شریف دیندار ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کو تو لگ رہا ہے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہوگا, میں نہیں کہہ رہا, لیکن شادی کرنا کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے کہ بھئی بیٹی کسی کو بھی پکڑا دیں. تو آپ کے ابو اس کے خاندان سے اس لیے مل رہے ہیں کہ یہ جو اس نے تمیز والا گیٹ اپ بنایا ہوا ہے, جو بات تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم کرتا ہے, یہ اندر سے ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس لیے ملنے میں کیا حرج ہے؟ ابو سے کیا مل لیں. ہاں, جب کوئی واضح بات اگر سامنے نہیں آتی اس کی برائی کی, تو پھر رشتے کا انکار نہ کریں چاچا تایا کے کہنے سے. بعض اب ابو چاچا اور تائے کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں, تو ایسا نہ کریں. تو چایا جو ہے نا, یہ کیا نام ہے, یہ اس کے جو بھی اس کے خاندان کے لوگ ہیں, تو ان خاندان کے لوگوں سے یہ پوچھیں بیٹا یہ سٹا وٹا تو نہیں لگاتا آپ کا بچہ جو ہے, یہ ایسے تو نہیں کہ اس کی کوئی ناجائز ریلیشن ہو. اتنی انکوائری کرنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر زیادہ تجسس نہ کریں. آپ کو اگر پسند ہے تو پھر لڑکی کی شادی وہیں کرنی چاہیے جہاں لڑکی کا دل مائل ہو. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, لن تری للمتحابین مثل النکاح. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح حکم دیا ہے کہ لڑکا لڑکی جہاں چاہتے ہیں وہاں ان کی شادی کی جائے.